پانی عام پانی کے بارے میں بھی آتا ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کھڑے ہو کر بھی پیتے ہوئے دیکھا ہے اور بیٹھ کر بھی پیتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی کھڑے جب ہو کر پیے ہوگا تو ظاہر ہے کسی عذر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیا ہوگا، لیکن عام حالت میں بیٹھ کر ہی پینا چاہیے. اب اگر کوئی آدمی عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر پیتا ہے تو دوسرے جب دیکھتے ہیں تو وہ فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں، دیکھو بھائی کہ آدمی کھڑے ہو کر پانی پی رہے ہیں. بھائی آپ کو کیا پتہ ہے کہ وہ کس وجہ سے کھڑے ہو کر پی رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ نہ بیٹھ سکتا ہو، تو عذر کی وجہ سے اجازت تو ہے نا. خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر پیا ہے. تو جب تک آپ کو تحقیق نہ ہو کہ یہ بندہ کیوں کھڑے ہو کر پی رہا ہے تو اس پر تنقید نہیں کرنی چاہیے. لیکن بیٹھ کر پینا ہی سنت ہے. عذر کی وجہ سے انسان کھڑے ہو کر پی سکتا ہے. ایک حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابی کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کوفہ کی مسجد کے صحن میں ایک کوزہ میں پانی لیا اور پھر ان کو وضو کر کے دکھایا. پھر اس کے بعد وضو کا پانی کھڑے ہو کر پیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وضو کا بچا ہوا پانی بھی انسان کھڑے ہو کر پی سکتا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا کر کے دکھایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا تھا اور ایسا ہی میں بھی کر رہا ہوں. یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا طریقہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اس کے بعد حدیث حضرت کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، یعنی ان کے گھر میں. فشرب من قربة معلقة قائما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لٹکے ہوئے مٹکے سے پانی پیا. وہاں عرب کے اندر اس وقت پانی کی قلت تھی، کمی تھی، تو لوگوں کو جب میٹھا اور ٹھنڈا پانی ملتا تو اس کوزے کے اندر بند کر کے اس کو ایک جگہ لٹکا دیتے تھے. تو یعنی یہ بھی اسی طرح ایک مٹکا تھا جو لٹکا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے گھر میں تشریف لائے تو اسی مٹکے کے ساتھ منہ لگا کر کھڑے ہو کر پانی پیا. اب دیکھیں کہ یہاں پر بھی عذر ہے. عذر یہ ہے کہ وہ مٹکا لٹکا ہوا ہے، اس کو اتار کر اس طرح پی نہیں سکتے اور ان کے پاس کوئی دوسرا برتن تھا نہیں کہ جس میں وہ پانی ڈال کر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرماتے. تو اب مٹکا لٹکا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اس کے ساتھ منہ لگا کر پانی پی لیا. تو عام حالت میں بڑے برتن کے ساتھ منہ لگا کر پینے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ اس طرح بڑے برتن کے ساتھ منہ لگا کر پانی نہ پیو، چھوٹے برتن میں ڈال کر پیو. لیکن جہاں پر دونوں چیزیں جو ہیں عذر کی وجہ سے کہ چھوٹا برتن نہیں تھا اس وجہ سے مٹکے کے ساتھ منہ لگایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر بیٹھنے کا موقع نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کھڑے ہو کر نوش فرمایا. تو فرماتی ہیں کہ فَقُمْتُ إِلَى فِيهَا فَقَطَعْتُهُ، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹکے کے ساتھ منہ لگا کر پانی نوش فرمایا تو وہ چمڑے کے مٹکے بنے ہوئے ہوتے تھے جس کو مشک وغیرہ بھی کہا جاتا ہے. تو کہتی ہے کہ میں نے اس مٹکے کی اس جگہ کو کاٹ لیا جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ لگا کر پانی نوش فرمایا تھا، برکت کے لیے اپنے پاس رکھ لیا. تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کے ساتھ بھی اتنی زیادہ محبت فرماتے تھے کہ جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ لگا کر پانی پیا تو انہوں نے مٹکے کی اس جگہ کو کاٹ کر اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیا. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پانی نوش فرمایا اور 3 دفعہ سانس لیا. یہ ایک دوسری سنت ہے پانی پینے کی کہ جب انسان پانی پیے تو 3 سانسوں کے ساتھ، ایک دفعہ پانی پیے
پھر منہ سے برتن کو ہٹائے، پھر سانس لے کر دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، یہ 3 مرتبہ سانس لینا یا 3 گھونٹوں میں پینا سنت ہے۔ ایک ہی دفعہ پانی پینے سے یعنی سانس لیے بغیر پینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور طبی طور پر بھی اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، ڈاکٹر حضرات اس سے منع کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ایک ہی سانس میں پانی نہ پیو۔ 2 سانسوں میں بھی پینے کی اجازت ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ 3 سانسوں میں پانی پیا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ بسم اللہ پڑھ کر پانی نوش فرماتے، جب ایک دفعہ منہ سے برتن کو ارادہ فرماتے تو الحمدللہ کہتے، پھر دوسری دفعہ پینے کا ارادہ فرماتے پھر بسم اللہ، پھر ارادہ کرتے پھر الحمدللہ، پھر تیسری مرتبہ بسم اللہ پھر الحمدللہ۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ پانی پینے کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی ہے، اور جب انسان پانی پی کر فارغ ہو تو الحمدللہ کہہ دے یا الحمدللہ رب العالمین مکمل پڑھے تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔